السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال اہل حدیث بھائیوں کے آگے اور جمعیت علماء اسلام کے لوگوں کے آگے ہے کہ جب بینظیر الیکشن لڑنے کے لیے پاکستان آئی تھی تو آپ لوگوں نے فتویٰ دیا تھا کہ عورت کو ووٹ نہ دیں، عورت کی حکمرانی قیامت کی نشانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی کا سوال آیا ہے، کہتے ہیں جمعیت اہل حدیث سے سوال ہے، اہل حدیث بھائیوں سے سوال ہے اور جمعیت علماء اسلام سے سوال ہے کہ جب بی بی بے نظیر صاحبہ الیکشن کے لیے کھڑی ہوئی تو مولویوں نے فتویٰ دیا کہ عورت کا الیکشن لڑنا یا عورت کا وزیر اعظم بننا یا عورت کا MNA MPA بننا، عورت کا سربراہ بننا یہ حرام ہے۔ جی بالکل فتویٰ دیا تھا، اور کتاب و سنت کا فتویٰ آج بھی وہی ہے۔ بھلے بی بی بے نظیر صاحبہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی، قتل کر دی گئی، آج بھی فتویٰ جو بے نظیر کے حوالے سے تھا، شریعت کا فتویٰ، کتاب و سنت کا فتویٰ، کل یہی فتویٰ بی بی کلثوم نواز کے لیے تھا، مطلب بیگم نواز شریف کے لیے، اور آج یہی فتویٰ کہ عورت کا MNA MPA وزیر اعظم بننا، سربراہ بننا، پارٹی کا قائدہ بننا، قیادت کرنا، الیکشن لڑنا یہ حرام ہے، اور یہی فتویٰ مریم نواز صاحبہ کے لیے بھی ہے۔ جہاں تک معاملہ آپ کا یہ ہے میرے بھائی، آپ کا یہ کہنا کہ اہل حدیث بھائی اور جمعیت علماء اسلام بے نظیر کے حوالے سے تو عورت کی حکمرانی حرام تھی، کیا بیگم نواز شریف کی جب بات آئے تو عورت کی حکمرانی حلال ہے؟ کہ اہل حدیث بھائیوں نے اور مرکزی جمعیت اہل حدیث علامہ ساجد میر صاحب اینڈ کمپنی نے کلثوم نواز کا ساتھ دیا، اور آج جمعیت علماء اسلام اور اہل حدیث بھائی مرکزی جمعیت اہل حدیث مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہیں، تو میرے بھائی شریعت تبدیل نہیں ہوتی ہے، شریعت کی روح سے عورت کا حکمران بننا حرام ہے۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عورت کا حکمران بننا، الیکشن لڑنا، MNA بننا، MPA بننا، سربراہ مملکت بننا، صدر بننا، وزیر اعظم بننا، جج بننا عورت کے لیے حرام ہے۔ یہی فتویٰ بے نظیر صاحبہ کے لیے بھی، یہی فتویٰ کلثوم صاحبہ کے لیے بھی، اور یہی فتویٰ بی بی مریم نواز صاحبہ کے لیے بھی۔ اب آپ کا یہ سوال کہ اہل حدیث کیوں مریم نواز کے ساتھ ہے، اور آپ کا یہ سوال کہ جمعیت علماء اسلام کیوں مریم نواز کے ساتھ کھڑے ہیں، کیوں مریم نواز آگے آگے ہے، مولانا حضرات اس کے جناب دائیں بائیں ہیں، اور بقایا مولانا حضرات جناب مریم نواز صاحبہ کے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو جی میرے بھائی، ایک تو یہ کہ شریعت کی روشنی میں جو فتویٰ بے نظیر صاحبہ پر تھا وہی فتویٰ آج مریم صاحبہ کے لیے بھی ہے، مریم نواز شریف کے لیے، کہ عورت کی حکمرانی حرام ہے۔ رہ گیا معاملہ اہل حدیث حضرات اور جمعیت علماء اسلام کا، تو جمعیت علماء اسلام کے لوگ علامہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے مقلد ہیں، اور ادھر اہل حدیث بھائی وہ علامہ ساجد میر صاحب کے مقلد ہیں۔ جمعیت علماء اسلام والوں کا امام مولانا فضل الرحمان ہے، اور جمہوری الیکشن پارٹیوں میں جناب علامہ ساجد میر صاحب اپنی جماعت کے امام ہیں، اور ان کے پیچھے ان کے مقلدین ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مقلدوں کا یا تقلید کا معاملہ یہ ہلاکت پر مبنی ہے، مقلدوں کا یا تقلید کا معاملہ یہ ہلاکت پر مبنی ہے، اور تقلید علم کا نام نہیں ہے، تقلید علم کا نام نہیں ہے، تقلید جو ہے وہ گمراہی کا جوہر ہے، جوہر۔ تقلید کیا ہے؟ گمراہی کا جوہر ہے۔ تو اس لیے
اہل حدیث میں سے بہت سارے لوگ علامہ ساجد میر صاحب کے مقلد ہیں، پچھو امام دے اللہ اکبر جدے منہ ملا دا اڈے منہ سادہ، اور مقلدوں کا تو ویسے معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو آلریڈی پہلے ہی مقلد ہیں جی۔ اس لیے یہ جتنا بھی معاملہ ہو رہا ہے، مریم نواز صاحبہ ہیں یا پہلے کلثوم صاحبہ تھیں جی، اہل حدیث بھائی ہیں یا ادھر سے ہمارے مقلدین بھائی ہیں، یہ شریعت نہیں ہے، یہ صرف ان اپنی اپنی جماعتوں کو لیڈ کرنے والے ان قائدین کا ایک اپنا عمل ہے، اور ان کے پیچھے ان کے مقلدین کا ایک ٹولہ ہے، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ خود بھی گمراہی میں پڑیں گے اور اپنے مقلدوں کا بھی بیڑا غرق کرنے والے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ ہے کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ قوم کبھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتی جو اپنے معاملات عورت کے سپرد کر دے۔ مطلب جس قوم کی حکمران عورت ہوئی، اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے کسی بیرونی طاقت اور قوت کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے کافی اور شافی ہیں۔ اب یہ تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا کہ تقلید کا حکم نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اور یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تقلید علم کا نام نہیں ہے، تقلید جہالت کا نام ہے، اور یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تقلید ہدایت کا راستہ نہیں ہے، تقلید ہلاکت کا راستہ ہے۔